حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تاکہ آپ علیہ السلام کی نسبت سے آپ علیہ السلام کے ساتھ جب ان کا تعلق ہو گیا تو ان کے مقام کی پوزیشن کیا بنی، ان کی غربتوں کا خاتمہ کیسے ہوا، ان کو سکون قلبی کیسے میسر آیا، ان کو اطمینان قلبی کیسے نصیب ہوا۔ توجہ، صرف حضرت حلیمہ کی باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ قبیلہ بنی سعد سے آپ کا تعلق، عرب کے ہاں یہ رواج تھا، آپ سنتے ہیں ماشاءاللہ باتیں بہت ساری آپ جانتے ہیں، اس رواج کے مطابق کہ سال سے ان کا رواج تھا کہ کچھ قبائل کی عورتیں امیروں کے گھروں سے، مالداروں کے گھروں سے بچے لاتی، ان کو دودھ پلاتی، ان کی پرورش کرتی، سارا نظام سنبھالتی، اور پھر جب بچہ ان کو دیا جاتا پھر گائے وہ تحائف بھیجتے، اور پھر آخر میں بہت سارا مال و دولت دے کر ان کو نوازتے، عطیات دیتے، تحائف دیتے۔ یہ سلسلہ عرب میں چلتا، اسی دستور کے مطابق اس سال بھی جس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس سال بھی عورتیں جو ہیں قبیلہ بنی سعد اس علاقے کی سب اکٹھی ہو کر مکہ المکرمہ میں آئیں، لیکن حضرت حلیمہ کی کمزوری، غربت، سواری کی، گدی کی، دراز گوش کی کمزوری، اونٹ کی کمزور، جیسا کہ حضرت شیخ عبدالحق مودودی دہلوی علیہ الرحمہ نے بڑا مفصل اس پر لکھا، ذمہ دار آدمی کو معمولی نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چلی تو ان کے ساتھ، لیکن ان کی سواریاں اعلیٰ فربہ صحت مند، وہ مکہ المکرمہ میں جلدی پہنچ گئے، اور ہر کسی نے کوشش کی اس امیر کے گھر، مالدار کے گھر، بچہ ادھر بچہ، انہوں نے جا کر ان کے گھروں میں ڈیرے جما دیے ان کے بچے لینے کے لیے۔ اب جب حضرت حلیمہ سعدیہ جب آپ پہنچیں، پتہ چلا کہ جدھر بھی گئیں ادھر سے بچہ لے لیا گیا ہے، کوئی کسی مالدار گھر کا بچہ نہیں ہے۔ اچھا، اور ہر طرف یہی پکار ہے، یہی صدا ہے کہ ایک بچہ تو موجود ہے مگر ہاں اس کے والد نہیں ہے، وہ یتیم ہے، اس کی طرف کوئی نہیں جاتا، کوئی اس کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ کیوں کہ ظاہر ہے جب ہم ایک بچے کی پرورش پر محنت کریں گے تو ہمیں بعد میں ملے گا کیا؟ جس کا والد ہی نہیں ہے اس گھر سے ہمیں کیا ملے گا؟ جناب والا، ہر دائی نے، ہر آنے والی مکہ المکرمہ میں عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے سے گریز کیا، نہ گئی۔ آخر حضرت حلیمہ پھرتی پھراتی گھومتی شہر سارا گھوم لیا، آخر اپنے شوہر حارث سے مشورتاً بات کی کہ اب شہر میں تو کسی مالدار کا کوئی بچہ نہیں، لیکن ایک بچہ ہے، وہ یتیم ہے، اس کا نام محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور وہ بچہ موجود ہے، اور اس کو یتیم سمجھ کر کسی نے قبول نہیں کیا۔ میں یہ کہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبول نہیں کیا، اللہ کے نبی نے انہیں قبول نہیں کیا، کہ مالداروں کی ضرورت نہیں ہے، جس کو سنبھالنے والا، جس کا نظام چلانے والا خود رب ہے، اس کو دنیا کے کسی مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے، وہ دنیا میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ابھی آگے چل کے دیکھیں،
اب حضرت حلیمہ نے کہا شوہر سے کہ خالی جانا اچھا نہیں ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس در یتیم کی زیارت کروں، اسے دیکھوں اور پھر مشورہ کریں گے کیا کرنا ہے۔ اس نے کہا اچھا چلو جاؤ گھر دیکھو اور پھر جو بات آئے مجھے بتاؤ۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ کی گھر کی طرف جا رہی، چلتے چلتے دستک دی، اجازت ملی، گھر میں داخل ہوئی اور سن تو پہلے ہی چکی تھی۔ حضرت آمنہ سے پوچھا کہ میں آپ کے پیارے بچے کی زیارت کر لوں؟ حضرت آمنہ نے کہا کہ ہاں، آپ وہ پنگھوڑے میں آرام فرما ہے، تو زیارت کر لے، تو زیارت کر لے، تجھے اجازت ہے، زیارت کر، پھر باقی باتیں بعد میں۔ اب حضرت حلیمہ بڑے پیار سے، جو غربت کی تصویر ہے، اداسی کی تصویر ہے، پریشانی کی تصویر بنی ہوئی ہے، جناب والا پریشانی کے عالم کے اندر آہستہ 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 پنگھوڑے کے قریب ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے۔ اب حضرت حلیمہ، توجہ، حضرت حلیمہ دیکھتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، آپ کو کیسے ہاتھ لگاؤں؟ آپ پتہ چلے گا نا کہ عام بچوں کو تو بڑا جلدی سے اٹھا لیا جاتا ہے، یہاں سوچنا کیوں پڑ رہا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے آہستہ سے، بڑے آرام سے، بڑے پیار سے، الفت سے، محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور سے جب وہ باریک سا ریشم نما کپڑا پیچھے کیا اور آپ علیہ السلام کے رخ انور کو دیکھا تو فدا ہو گئی، اطمینان آ گیا کہ بچے تو بڑے دیکھے ہیں لیکن ایسا حسن و جمال والا بچہ تو نہیں دیکھا، اتنی خوبصورتی، اتنا حسن، یہ کہاں سے آیا؟ اللہ اکبر۔ آپ دیکھتے 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 فدا ہوتی رہی، پھر دل مچلنے لگا، حضور کی محبت بڑھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر ہاتھ رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارکہ پر، سینہ اقدس پر حضرت حلیمہ سعدیہ آپ فرماتی جب میں نے ہاتھ رکھا تو آقا کریم علیہ السلام نے محبت سے آنکھ کھولی، اللہ کے نبی نے آنکھ کھولی، میں نے حضور کو دیکھا، اللہ کے نبی نے مجھے دیکھا۔ جب حضور علیہ السلام کی پیاری نگاہ میرے چہرے پہ آئی، حقیقت یہ ہے کہ مجھے اطمینان آ گیا، مجھے سکون آ گیا۔ پھر ساتھ ساتھ میں نے جب آپ علیہ السلام کے لبوں کو دیکھا، آپ کے رخساروں کو دیکھا، آپ کی چمکتے نورانی پیشانی کو دیکھا، یہ چہرہ نورانی ورا الورا ہے، دیکھنے کو دل کرتا ہے، میرا دل مچلنے لگا کہ میں جیسے بھی ہو جلدی سے حضور کے قریب ہو جاؤں۔ ہاں، جب میں نے آپ کے لبوں کو دیکھا، حضور کی آنکھ مجھ پہ پڑی، میری آنکھوں نے حضور کو دیکھا تو میں کیا دیکھتی ہوں؟ حضور کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، جیسے اشارہ یہ ہے کہ حلیمہ تو خوش نصیب ہے، اللہ کے نبی نے تجھے قبول کر لیا۔ اب یہاں میری بات نہیں، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان نے اس منظر کو یوں پیش کیا، اے حلیمہ کبھی تو پریشان تھی، دکھی تھی، بے سہارا تھی۔ دوستو غریبوں سے پوچھا کرو جن کے لیے کوئی سہارا نہیں بنتا، غربت کی حالت میں جنہیں کوئی سنبھالتا نہیں، جنہیں کوئی پوچھتا نہیں،
انہیں کوئی سہارا مل جائے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ان کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے۔ لیکن امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ لوگوں، حلیمہ کی نگاہ حضور پہ پڑی، آپ کی نگاہ حلیمہ کے چہرے پہ پڑی، جناب والا جب یہ تعلق قائم ہوا، حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کے لبوں پر مسکراہٹ ہے، اس میں کوئی پیغام ہے۔ اعلیٰ حضرت بولے حلیمہ سن، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ بولو، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ منظر یہ بنا کہ آپ علیہ السلام کی مسکراہٹ نے پیغام دیا کہ حلیمہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تو آئی ہے دکھوں کے ساتھ، آئی ہے پریشانیوں کے ساتھ، لیکن خیال کر اللہ کے نبی نے تجھے قبول کر لیا ہے، وگرنہ سارا دن عورتوں نے دیکھا تھا آپ علیہ السلام کو وہ بھی یتیم سمجھتی رہی، لیکن ہاں اللہ کے نبی نے کسی کو قبول کیا ہی نہیں، اللہ کے نبی نے کسی کو قبول نہیں کیا۔ لیکن یہاں قبولیت کیسے ہوئی؟ حلیمہ آئی نہیں، حلیمہ آئی نہیں، اللہ کے محبوب نے اسے بلایا ہے۔ اللہ کا محبوب جس پر مہربان ہو جائے تو پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے حلیمہ آ۔ شاعر نے کہا جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ تیرے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ حلیمہ تو آئی نہیں، تجھے آقا کریم نے بلایا، مسکرا کر تجھے قبول کیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں کیا بتاؤں لوگوں، وہ منظر، وہ سما، وہ ماحول، وہ منظر کشی جو میں نے دیکھی، جو خوبصورت نظام میں نے دیکھا۔ دیر یار یہ میرے الفاظ چھوٹے ہیں، پتہ کیوں؟ آخر عام ہستی کے پاس حلیمہ نہیں جا رہی، اللہ کے نبی کے پاس جا رہی۔ کیوں جی؟ ابھی تو انہیں خبر نہیں ہے کہ یہ کیا ہونے والا ہے، لیکن اللہ جب قرآن میں فرماتا ہے کہ محبوب تیرا نظام ہم نے چلانا ہے، تو ظاہر ہے اللہ رب العالمین نظام کیسے چلاتا ہے؟ اوہ اللہ کے بندو، وہ نظام چلا لیتا ہے، وہ فرعون کے گھر موسیٰ کی پرورش بھی کروا لیتا ہے، کروا لیتا ہے کہ نہیں؟ سارا کچھ ہوتا ہے۔ رب جو ذمہ داری لے لینا تو پھر سارے نظام وہ خود ہی کرتا ہے، بظاہر بندہ ہوتا ہے، باقی کرتا سب کچھ رب ہے، بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، سارا کچھ رب کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسے نہیں، حضرت حلیمہ فرماتی ہیں آخر مجھ سے تو نہ رہا گیا، میری محبت بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، میں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اپنے دونوں ہاتھ کیے تاکہ آپ کو اٹھاؤں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی بھی حلیمہ کو قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ لیکن ہاں شیخ عبدالحق فرماتے ہیں محدث دہلوی علیہ الرحمہ کہ جب حلیمہ نے آہستہ آہستہ اٹھانے کے لیے آپ علیہ السلام کو لینے کے لیے اپنے ہاتھ قریب کرتی گئیں، جب حضور علیہ السلام کے جسم مبارک تک ان کے ہاتھ پہنچے، اللہ کے نبی نے بھی آہستہ آہستہ حرکت شروع فرمائی۔ اللہ کے نبی نے بھی اپنے جسم مبارک کو حرکت دینا شروع کی، اپنے وجود مبارک کو حرکت دینا شروع کی۔ حلیمہ سمجھ گئی کہ لگتا ہے کہ اللہ کے نبی نے مجھے قبول کر لیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قبول کر لیا ہے۔ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں بس پھر کیا تھا کہ میں پریشان حال، لیکن میں نے آپ علیہ السلام کو لیا، میں نے پیشانی کو چوما، پھر اے حلیمہ تو کتنی خوش نصیب کہ اللہ کے نبی کو چوم رہے۔ فرماتی ہیں پھر میں نے سینے سے لگائے، پھر میں نے خیال کیا
کہ اللہ کے نبی کو اپنا دودھ پیش کروں. سبحان اللہ. اللہ کے نبی کو اپنا دودھ پیش کروں. فرماتی ہے کہ میں نے جب دایاں پستان آپ علیہ السلام کو پیش کیا، آپ علیہ السلام نے قبول کر لیا. آپ علیہ السلام نے قبول کر لیا تو بس پھر کیا تھا؟ جو بندہ بھوکا بھی ہو، پیاسا بھی ہو، کئی دن فاقے سے ہو، اس کی جسمانی کیفیت کیا تھی؟ نہ دودھ پستانوں میں ختم ہو رہا ہے اور طبیعت کا نظام بدل گیا، وجود پر مسکراہٹ، چہرے پر مسکراہٹ، نظام عجیب و غریب ہے. حلیمہ سوچ میں کہ میں تو ابھی زیارت کرنے آئی تھی، دیکھنے آئی تھی، یہاں تو نظام ہی بدل گیا سارا. یہاں تو واپس بتانے کی ضرورت ہی نہ پیش آئی، مشورہ کرنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئی، یہاں تو نظام بھی بدل گیا. ارے نظام کیوں بدلا؟ یہ اللہ کے نبی ہیں، مکہ کے بچے تو بچے، وہ اور بچے ہیں. یہ آپ علیہ السلام عام نہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں. یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ عام نہیں ہیں، یہ عام نہیں ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں. ان کی شان وراء الورا ہے، ان کا مقام وراء الورا ہے، ان کا مرتبہ اعلیٰ ہے. جو ان کے ساتھ لگیں گے وہ بھی نواز دیے جائیں گے، جو ان کے ساتھ وابستہ ہوں گے وہ بھی نواز دیے جائیں گے. ہمارے کیا اعمال ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہو، آپ کے سچے غلام ہو، آپ سے محبت کرنے والے خوش نصیب ہو. جناب والا، ہمارے نبی علیہ السلام سارے نبیوں سے اعلیٰ اور آپ کی امت تمام رسولوں کی امتوں سے اعلیٰ. سوچتے نہیں ہو؟ حالانکہ کیا ان نبیوں کی امتیں نہیں ہیں؟ تم ان سے اعلیٰ کیوں ہو گئے؟ حضور کی نسبت سے ہو گئے. آپ علیہ السلام کی نسبت، جب ہماری آپ سے نسبت ہو گئی، آپ سے تعلق ہوا، تو ہم ان امتوں سے اعلیٰ ہو گئے اور آقا علیہ السلام امام الانبیاء ہو گئے، امام الرسول ہو گئے. آپ علیہ السلام کا جو مقام ہے، جو آپ کے ساتھ لگ گئے، وابستہ ہو گئے، ان کا مقام بھی وہ نہ رہا، ان کا مقام بھی بدل گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتی ہیں میں نے دودھ پیش کیا، آپ علیہ السلام نے دودھ قبول کیا. اس کے بعد کیا منظر ہوا؟ جب آپ سیر ہو چکے تو میں نے کہا کہ چلو، میں نے دوسرا پستان دیا. آپ علیہ السلام نے منہ واپس کر لیا، اپنا چہرہ مبارک واپس کیا، آپ نے دودھ نہیں پیا. سمجھیے دوستو کیوں نہیں پیا؟ پڑھیے محدثین کو، جنہوں نے ان حدیثوں کو محفوظ کیا اور جنہوں نے محبت میں بہت کچھ لکھا، دل کو جگمگا دینے والی باتیں، دل کو نور علی نور بنا دینے والی باتیں لکھی ہیں. محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ اس لیے نہیں پیا کہ حضرت حلیمہ کا ایک اور بیٹا بھی ہے جو پیچھے موجود ہے، جو اپنے باپ کے پاس موجود ہے، آخر اس نے بھی تو دودھ پینا ہے. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں پستان سے دودھ پیتے اور دوسرا اپنے ردائی بھائی کے لیے چھوڑ دیا کرتے، آپ اس سے دودھ نہیں پیتے. اللہ اکبر! یہ کیا پیغام ہے؟ یہ پیغام یہ بتا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام ہستی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام ہستی نہیں، عام انسانوں کی طرح، عام بچوں کی طرح اللہ کے نبی نہیں ہے. آپ کا مقام وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے. اللہ فرماتا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. آپ کے لیے بولو، آپ کا ذکر کیا کر دیا؟ بلند کر دیا. یہ ذکر بلند ہے، رب فرماتا ہے ہم نے بلند کیا. اب یہ حلیمہ ہو، حضور کے والدہ ہو، اور جناب عبد المطلب ہوں، ابو طالب ہوں، حضرت خدیجہ ہوں، ابو بکر صدیق ہوں، جناب والا میں تو یہاں تک بخاری شریف کی حدیث سنائے بغیر نہیں ٹھہر سکتا کہ اگر ابو لہب بھی ہو، اگرچہ وہ کفر پر مرتا ہے، لیکن ہفتے میں ایک دن حضور کے صدقے اسے بھی قبر میں آرام نصیب ہوتا ہے. ہفتے میں ایک دن اس کا عذاب بھی ہٹا لیا جاتا ہے. جناب کیوں؟ وجہ کیا ہے؟
راز کیا ہے؟ راز صرف اور صرف ایک ہے، اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو وہ راز یہ ہے کہ جب سویبہ نے آ کر ابو لہب سے کہا کہ تیرے بھائی کے ہاں یعنی تیرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو عرب کے رواج کے مطابق ابو لہب نے کہا اچھا سویبہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ بس سویبہ نے پھر کیا کیا؟ وہ حضور کی خدمت میں ہی چلی گئی۔ سب سے پہلے والدہ کے بعد حضرت سویبہ کا دودھ حضور علیہ السلام نے پیا ہے، چند روز سویبہ کا دودھ پیا۔ لیکن جب یہ ابو لہب مر گیا تو حضرت عباس نے خواب میں دیکھا، کچھ عرصے بعد پوچھا ابو لہب سنا کیا حالت ہے، کیا گزر رہی ہے؟ اس نے کہا کہ ہفتہ بھر عذاب میں رہتا ہوں، آگ میں رہتا ہوں، تکلیف میں رہتا ہوں، پریشان رہتا ہوں، لیکن ہاں جب پیر کا دن آتا ہے میرے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، وہ دن میرے لیے سکون میں گزرتا ہے۔ اب محدثین نے لکھا کہ لوگوں اس میں اور کوئی وجہ نہیں ہے، وجہ صرف اور صرف حضور کی ذات ہے۔ سویبہ تو پہلے بھی تھی، لوگ پہلے ہی لونڈیاں آزاد کرتے تھے، لیکن یہاں پر آزادی اور ہے، یہاں حضور کا واسطہ بیچ میں آ گیا۔ تو اگر ابو لہب جو پکا کافر ہے کفر پر مر گیا، اگر ہفتے میں ایک دن اسے بھی سکون ملے تو اے آل سنت، اے آل ایمان میرے دوستو، آپ تو مسلمان بھی ہو، حضور کے امت کی بھی ہو، حضور سے پیار بھی کرنے والے ہو، کلمہ بھی پڑھنے والے ہو، میلاد بھی منانے والے ہو، تو حضور کے صدقے سے اللہ آپ پر کتنا کرم کرے گا، اللہ آپ پر کتنا کرم کرے گا۔ تو دوستو بات ہے عقیدت کی، بات ہے محبت کی، بات ہے احترام و اکرام کی۔ پھر اس حلیمہ کی بڑی باتیں، کتنا اللہ نے نوازا، اللہ نے کتنا کچھ عطا کیا، تو ظاہر ہے اس کے لیے گھنٹوں منٹوں کی بات نہیں ہے، اس میں دنوں دن چاہیے کہ بندہ بیٹھ کر ایمان افروز یہ باتیں پڑھے۔ حقیقت ہے دل بھرتا ہی نہیں ہے۔ بچپن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ایمان افروز باتیں پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، دل نہیں بھرتا۔ حقیقت ایک بات پڑھو گے دوسری اس سے آگے، تیسری اس سے آگے، چوتھی۔ ابھی دیکھیں نا ہم حلیمہ کی بات کر رہے تھے، حضرت سویبہ کے پاس آئے، اتنی ایمان افروز بات ملی۔ تو اس طرح یہ ایمان کو منور کرنے والا ذکر مصطفیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ساری زندگی اسی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔